شریعت میں مسالک کی بنیاد دراصل دین اسلام کا وہ حسن تھا کہ جس نے بندگان خدا کے لیے آسانیوں کی راہیں ہموار کی تھی۔ تمام مسالک جتنے بھی ہیں وہ مسالک اگر آپ جوڑ لیں گے تو بہت سارے معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ ایک انسان کے بس میں نہیں کہ یہ تمام چیزیں وہ اپلائی کر سکے اور ان پہ کاربند رہ کے اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کر سکے۔ تمام مسالک کے تمام معاملات کو اگر جوڑ کے ایک کتاب بنا دی جائے تو وہ کتاب ایک انسان کے لیے انتہائی مشکل ترین کتاب بن جائے گی۔ لہذا لوگوں کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنے رب سے ملانے کے لیے شریعت میں یہ مسالک کی بنیاد ڈالی گئی، اور یہ وقت کے امام جو مرتبے کے حساب سے امامت کو پہنچے، یہ وہ امام نہیں ہیں جو مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نمازیں پڑھائی ہیں، یہ نماز کے امام بھی رہے ہیں، لیکن باطنی مراتب میں کچھ ایسے ذمہ داریوں کے معاملات رکھے گئے ہیں، ان ذمہ داریوں کے معاملات کے جو منصب ہیں ان مناصب کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ کسی کا نام قطب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی ابدال ہے، تو یہ ولیوں میں مختلف مراتب ہیں اور ان مراتب کے یہ نام ہیں۔ اسی طرح ولی اللہ میں، اللہ کے ولیوں میں ایک مرتبہ ایسا ہے جس پہ بندہ فائز ہو جائے تو اسے باطنی لقب امام کا عطا ہوتا ہے۔ وہ لقب جو امام کا باطن سے اسے ملتا ہے، اس لقب کے ملنے سے اس کے اوپر یہ ذمہ داری واجب ہو جاتی ہے کہ وہ دین اسلام میں وہ آسانیاں تلاش کرے جو اس کے گرد، اس کے حلقہ احباب میں، اس کے دسترس میں یا اس کے علاقے میں جو اللہ کے بندے اللہ کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے آسان سے آسان ترین رستہ اور طریقہ متعین کرے تاکہ وہ بندہ اپنے رب کی بندگی اور اس کے حبیب کی پیروی میں اپنی زندگی کو آسانی سے بسر کر سکے۔ یہ جو اماموں کے مراتب ہیں یہ وہ نہیں ہیں کہ جیسے ہم نے کسی مدرسے سے عالم کر لیا، فاضل کر لیا، یا مفتی کا لقب یا منصب لے لیا، یہ وہ مناصب نہیں ہیں۔ یہ مناصب ہیں جو باطن کی طرف سے انسان کو عطا ہوتے ہیں، اور یہ جب مناصب ملتے ہیں، امامت کے مناصب جب ملتے ہیں، مراتب جب ملتے ہیں، جب امامت کی ذمہ داریاں ان کے اوپر آتی ہیں تو وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک امام بن کے، ان کے استاد اور رہنما بن کے، ان کے لیے آسانیاں اور ان کے لیے دین میں وہ معاملات اور وہ چیزیں ان سے روشناس کراتے ہیں، کچھ سختیاں ان سے اٹھا لیتے ہیں اور کچھ چیزوں پہ ان کو مکمل سختی کے ساتھ کاربند کرنے کے لیے ان کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ امامت کا مرتبہ
ملنے کے بعد، امامت کی ذمہ داری ملنے کے بعد یہ مسالک کی ترتیب وجود میں آتی ہے۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مسلک کی بنیاد رکھے۔ تو یہ مسالک جو تھے یہ تو باطن سے بندے کی رہنمائی کے لیے، آسانی کے رستے بنانے کے لیے یہ مسالک کی بنیاد ڈالی گئی تھی، لیکن آج انہی مسالک نے بندے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا، عوام کو اتنا پیچیدہ بنا دیا، غلامان رسول کو اتنا پیچیدہ بنا دیا، اللہ کے بندوں کو اتنا پیچیدگی میں ڈال دیا کہ وہ اب پریشان ہیں کہ کون سی بات یا کون سا مسلک درست ہے اور کون سا مسلک غلط ہے۔ اور جو کسی مسلک پہ پابندی سے کاربند ہیں بھی تو ان کی ذہن سازی اتنی سختی کے ساتھ کی گئی ہے کہ وہ دوسرے مسلک کو بالکل غلط سمجھتے ہیں، اسے راہ سے بھٹکا ہوا سمجھتے ہیں اور اس کے طریقہ کار کو وہ غلط مانتے ہیں اور دین سے پھرے ہوئے لوگوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا مسالک حقیقت میں بندے کی رب سے ملاقات کا ایک آسان طریقہ تھا، لیکن انہی مسالک کے اماموں نے یا انہی مسالک کے اولیاء نے، انہی مسالک کے اولیاء نے، حالیہ دور کے اولیاء نے یا علماء نے، درست لفظ تو یہی رہے گا کہ حالیہ دور کے علماء نے مسالک کی بنیادوں کو اس طرح ٹھوس بنا دیا کہ بندے کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا اور وہ دین پہ رہتے ہوئے بھی وہ دین سے بھٹکا رہ گیا۔ اب وہ اطاعت میں نہیں رہا، یہ اطاعت رب کی اطاعت نہیں رہی ہے۔ حقیقت بات یہی ہے، معذرت کے ساتھ تمام مسالک کے سامنے میں دست بستہ معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اب مسالک کا جو کام ہے وہ اطاعت خداوندی یا اطاعت رسول کریم نہیں رہا، بلکہ اپنے مسلک کی پاسداری کرنا، اپنے مسلک کے لیے لڑنا اور اپنے مسلک کو دوسرے مسالک پہ غالب کرنے کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا، یہ حقیقت میں اطاعت نہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ یہ اطاعت نہیں، یہ اپنے نفس کی پیروی ہے، اور نفس کی پیروی کو بندگی سمجھنا یہ غلط بات ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اسے منافقت بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے آپ دین نہیں کہہ سکتے۔ آپ جس مسلک سے بھی وابستہ ہیں، آپ کا جو بھی مسلک ہے، آپ اپنے مسلک پہ کاربند رہیے۔ یہ بہت بہترین نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ جس بھی مسلک سے ہیں، وہ مسلک آپ کے لیے رب کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ دوسرے مسلک کا بندہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے یا وہ غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسالک کی تعلیم نے، حالیہ دور کے علماء نے مسالک کی تعلیم کو اس طرح پیچیدہ کر دیا ہے کہ بندوں کے اذہان جو ہے وہ نفرت سے بھر گئے ہیں، محبتوں سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، وہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں، عناد سے بھرے ہوئے ہیں، جبر سے بھرے ہوئے ہیں، تشدد سے بھرے ہوئے ہیں، وہ محبت اور اخوت سے بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات بری لگتی ہو تو میں اس سے دست بستہ معافی کا خواستگار ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسالک نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، مسالک نے ہمیں لڑوا کے رکھ دیا، اور اس لڑائی اور اس ٹوٹ پھوٹ اور اس امت کے انتشار کے اصل ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو ان مسالک کی
باغ دوڑ لے کے بیٹھے ہیں اور وہ اپنے اپنے مسالک کے مفتیان کرام یا علماء کرام ہیں۔ انہیں چاہیے کہ دین کی حقیقی تعلیم، بندے کے دل میں محبت اور اخوت کی تعلیم، بندے کے دل میں رواداری کی تعلیم، بندے کے دل میں اپنے رب سے جڑنے اور رب کے بندوں سے پیار کرنے کی تعلیم کو پروان چڑھائیں۔ حقیقت میں اطاعت یہ ہے، اطاعت یہ ہے کہ رب کے بندوں سے پیار کریں اور انہیں رب سے جوڑنے کا اہتمام کریں۔ جو اپنے رب سے ٹوٹ رہا ہے، جو اپنے رب سے دور ہو رہا ہے، جو اس کے رسول کی تعلیم سے دور ہو رہا ہے، اسے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اس کی تعلیم سے وابستہ کرنا، یہ حقیقت میں وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ لیکن ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ اپنی اناد کی بنیاد پر، اپنے اندر میں بیٹھے ہوئے اس فساد کی بنیاد پہ ہم اپنے اپنے مسالک کو استعمال کرتے ہیں اپنی اجارہ داری کے لیے، اپنی شہنشاہی کے لیے، اپنی بادشاہی کے لیے، اپنی سرداری کے لیے اور اپنے اپنے مسلک کے لیے۔ ہم نے لوگوں کو اس طرح تیار کیا ہے کہ وہ رب کے بندے نہیں ہیں، وہ مسلک کے بندے بن کے رہ گئے ہیں، وہ علماء کے بندے بن کے رہ گئے ہیں۔ وہ کوئی فضل الرحمن کا کہلاتا ہے، کوئی سراج الحق کا کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کسی اور مسلک سے، کسی علامہ سے، کسی مفتی سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے اپنے مسلک کی تعلیم دیتا ہے، لیکن وہ رب کا بندہ بن کے سامنے نہیں آ رہا۔ اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کا اہتمام کریں کہ بندوں کو بندوں سے محبت کا درس دیں، بندوں کو بندوں کے ساتھ اس طرح جوڑیں کہ رب کے بندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعلق بن جائے کہ نظر آئے کہ ان کا رب ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کا دین ایک ہے۔ مسلک الگ الگ ہوں، خاندان الگ الگ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ذاتیں الگ الگ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، برادری الگ الگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رنگ اور نسل الگ الگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک ملک میں رہنے اور بسنے والے اس ملک سے وفادار ہیں تو وہ اس ملک کی عوام ہیں اور اس ملک کے وہ باشندے ہیں۔ اگر وہ اس ملک کے مفادات کے مخالفت میں کام کرتے ہیں، ملک میں بسنے والے عوام کی تکلیف اور ان کے لیے مسائل اور مصائب کا وہ منبع یا ان کا سبب بنتے ہیں، تو حقیقت میں وہ اس ملک کے غدار ہیں، اس ملک کے قانون اور آئین کے مطابق وہ مجرم ہیں، جرمدار ہیں، عدالتوں میں انہیں سزا دی جاتی ہے اور وہ سزا کے حقدار ہیں۔ جب دنیاوی معاملات میں یہ رنگ ایسا ہے تو رب کا اور بندے کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اس بات کا اہتمام بڑا لازم ہے، اور اس بات کا اہتمام رکھیں کہ بندے چاہے کسی بھی مسلک سے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا عکس یہ ہو کہ اس میں سے اس کا رب نظر آتا ہو، اس میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عشق نظر آتا ہو، اس میں سے قرآن پاک کا نور نظر آتا ہو، اس میں دین اسلام کی روشنی نظر آتی ہو۔